السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ لہذا قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ پڑھا جا رہا ہو ہم پر تو ہمیں خوب غور سے سننا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کرتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لینی چاہیے کہ میں اس لیے قرآن پڑھوں کہ مجھے اس سے ہدایت ملے، برکت ملے، رحمت نصیب ہو، شفا حاصل ہو۔ اس لیے پڑھوں تاکہ میں غافلوں میں نہ لکھا جاؤں، ذکر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس لیے پڑھوں کہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکوں۔ قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ مجھے ہر حرف پر نیکی ملے اور ایک نیکی 10 گنا ہو جائے، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر عطا کرے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بلند کرے اور مجھے فائدہ پہنچائے۔ میں قرآن اس نیت سے پڑھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کر سکوں، کیونکہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو، اقرأوا القرآن۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں تاکہ قیامت کے دن قرآن کریم کی شفاعت حاصل کر سکوں۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے اہل ایمان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو آئیے پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کے نکات نوٹ کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں عمدہ، طیب اور حلال چیز کا صدقہ کریں، اور یہ قبولیت صدقہ کے لیے ایک شرط بھی ہے. اگر کوئی شخص ردی چیز اللہ کے راستے میں دے گا تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی. کیا کوئی ردی، بیکار، گھٹیا چیز آپ کسی انسان کو دیں تو وہ اسے ایکسپٹ کرے گا؟ فقیر سے فقیر انسان بھی اس کو واپس دے مارے گا. اللہ کی تو شان ہی بڑی بلند ہے. جو سودا انسان اللہ کے ساتھ کر رہا ہو اور جو چیز اللہ کے لیے دے رہا ہو وہ تو نہایت عمدہ ہونی چاہیے. تو یہاں پر خاص طور پر طیب کا ذکر کیا گیا ہے، جو عمدہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اس مال کے لیے بھی جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، یعنی بہت نفیس چیز نہیں لیکن سورس آف انکم حلال ہے. تو اللہ کے ادب میں سے ہے کہ بہترین اور پاکیزہ مال اس کے راستے میں خرچ کیا جائے. انسانی کمائی کے 4 بڑے ذرائع ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت. کمائی ان میں سے جس بھی طریقے سے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، طیب ہو، عمدہ ہو، اور اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی ادا کی جائے، تب وہ کمائی پاک ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں، ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں، وہ تو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں. لیکن یہ احکامات کیوں دیے گئے؟ کیونکہ یہ احکامات انسانوں کے فائدے میں ہیں. جب آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کوئی گھٹیا چیز کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے اپنے دل پر بھی ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اگر وہ شخص جواب میں آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرے تو پھر اس لین دین میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی سکون نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اعتبار سے اور نہ آخرت کے اعتبار سے. پھر فرمایا شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. عموماً انسان اچھی چیز کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ شیطان انسان کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اچھی چیز دوسرے کو دے دو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا. تو یاد رکھیے صدقہ کرتے وقت برے خیال آنا شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تو انسان شیطان کی بات نہ مانے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر چلے. اور اگر کسی کو ایسا خیال آئے بھی کہ میں غریب ہو جاؤں گا کسی کو دے کر، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے میرے مال میں کچھ کمی ہو بھی رہی ہے لیکن میرے مال میں جو باقی ہے میرے پاس اس میں برکت بھی ہو جائے گی، اس میں ترقی ہوگی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے.
اور دوسری کس چیز کا حکم دیتا ہے شیطان؟ فحشاء کا. تو ہر وہ قول اور فعل، ہر وہ بات اور کام جس میں بڑی قباحت ہو وہ فحش ہوتا ہے، جیسے زنا وغیرہ، عمل قوم لوط وغیرہ، یا اسی طرح کھلی برائیاں یا اجتماعی برائیاں. تو شیطان ہمیشہ انسان کو بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک جگہ فرمایا ہے کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے، جبکہ باقی جگہ رزق مقرر ہونے کی بات ہے، یعنی اس نے اپنی مخلوق کے لیے رزق کی ضمانت دی ہے، جبکہ شیطان رزق جانے کی اور فقر کی بات کرتا ہے. تو صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اس پر تمہیں کئی گنا اجر زیادہ ملے گا، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے دل میں سکون اور راحت آئے گی، تمہاری وحشت دور ہوگی. لہذا انسان کبھی بھی فقر کے خوف سے صدقہ کرنا نہ چھوڑے، اور خرچ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی وسعت پر یقین رکھے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جانتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا. اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی جس انسان کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کے پھر معاملات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کا لین دین بھی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا صدقہ خیرات بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے معاملہ فہمی، بصیرت، دین کا صحیح فہم. کوئی بھی بات کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی سچی ہو، لیکن انسان پر وہ اس وقت عیاں ہوتی ہے، اس وقت کھلتی ہے، اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے جب وہ کھلے ذہن سے اس کو دیکھتا ہے، کھلے ذہن سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. تو صاف ستھری اور پاکیزہ سوچ جو ہے یہی حکمت کا سبب ہے. لہذا ہمیں اللہ کی طرف سے اگر حق کو قبول کرنے کی توفیق ہو جائے اور کام کو درست طریقے پر کرنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے علم اور حکمت کو اللہ کے راستے میں اور نیک کام کرنے میں ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جس کو یہ توفیق مل گئی اس کو تو بہت کچھ مل گیا. اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو اللہ یقیناً اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یہاں صدقے کے بارے میں کچھ اور ہدایات دی گئی ہیں کہ صدقہ یعنی جو بھی تم دو گے، کچھ بھی خرچ کرو گے یا کوئی نظر مان کے دو گے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اگر ظاہر کر کے دو گے، اعلانیہ صدقہ دو گے تو وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے انسان بخل کی تہمت سے بچتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان خوب صدقہ کر دے، کسی کو پتہ ہی نہیں، تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، بڑا بخیل ہے، یہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتا. تو اس طرح انسان اس تہمت سے بچ جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں اور آپ کو کرتے ہوئے کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اس کو بھی خیال آ جاتا ہے، آپ دوسرے کے لیے بھی خیر و بھلائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بہرحال چھپا کر نفلی صدقہ زیادہ بہتر ہے. فرض صدقات جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے تو وہ انسان دکھا کے بھی دے سکتا ہے، لیکن نفلی صدقات چھپا کر دے، کیونکہ 7 لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور چھپا کر کیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں نے کیا دیا. اور پوشیدہ صدقے سے انسان کے نفس اور اخلاق کی اصلاح بھی ہوتی ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور چھپا کر دینے سے جس کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ گناہوں کا کفارہ کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف صدقے سے نہیں دھلتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے سب اللہ کے علم میں ہے. واللہ بما تعملون خبیر. لہٰذا اپنی نیتوں کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، پھر اس کے بعد بے فکر ہو جائیں. ظاہر میں صدقہ کر رہے ہیں، چھپا کے کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو جتنی نیت خالص ہوگی، جتنا طریقہ اچھا ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اتنا ہی اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہوگا. پھر فرمایا انہیں ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے.
صدقہ کی آیات کے درمیان لیس علیک ھداھم کی بات آ گئی کہ انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ نہیں. پہلے بھی اور بعد میں بھی صدقے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ بات کیوں کی گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر رشتہ دار یا ضرورت مند مسلم نہیں یا بڑا نیک نہیں یا کچھ غلط کام بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ صدقہ کر سکتے ہو. یعنی آپ کا کام ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، آپ کا کام یہ نہیں کہ اس کو سیدھا کرنا، وہ تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی تم اپنے صدقات ضرورت مندوں سے اس بنا پہ نہ روکو کہ وہ نیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے احسان سے وہ نیک بن جائیں، مسلمان ہو جائیں. اور یہ اسلام کی عام رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں ہم خیر کرتے جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو فاحشہ عورت تھی لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا کنویں سے نکال کے، تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی تھی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کو صرف عام صدقات دیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور دوسری طرف جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، ان سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم نے جب اللہ کے لیے دینا ہے تو جس کے پاس بھی جائے گا ہمارے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا. یعنی جو بھی دو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اور دو کس کے لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر. بعض اوقات لوگ اس کا ترجمہ رضا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لطف وجہ کا چہرے کا ترجمہ کرنے میں ہے کہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تم یہ سب نیک کام کرو، تو یہ مومن کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو نیک کام کرے اس کے بدلے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر پائے. یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی دن رات اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ وقف ہیں. ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے. آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، یعنی ان کی ضروریات کو. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی پیچھے نہیں پڑتے. اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات کے خاص مستحق اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مجاہد اور دین کے طالب علم ہو سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، روک کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے بھی نہیں مانگتے. اور ویسے بھی سوال کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں، اور بلا ضرورت مانگنے والے کے لیے تو قیامت کے دن سخت وعید ہے کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر سکن بھی نہیں ہوگی، ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. اور یہ یاد رکھیے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم کہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ سے اوجھل نہیں، چھپا ہوا نہیں. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس کا بدلہ انہیں ان کا رب ہی دے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدقے کی تاکید کی وجہ سے یہاں پر مزید رات اور دن کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے پناہ فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مال کی صفائی ہوتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں مصیبتوں کو ٹالنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے، خواہ یہ صدقہ فاجر یا ظالم کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساری مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں، اور یہ تمام عام اور خاص لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ لوگوں کو اس کا تجربہ ہے۔ یعنی تجربہ کر کے دیکھیے کہ صدقہ کرنے سے مصیبت کتنی جلدی ٹلتی ہے۔ پھر غریبوں مسکینوں کو خوشی فراہم کرتا ہے، یعنی صدقہ لوگوں کو خوش کرنے کا سبب ہے اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنا افضل ترین عمل ہے۔ صدقے سے رزق میں برکت اور مال میں وسعت ہوتی ہے، یہ تو دنیا کے فائدے تھے، اور آخرت میں صدقہ دینے والے کے لیے قبر کی گرمی سے ڈھال بن جائے گا، قیامت کے دن سایہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، یعنی قبروں کی گرمی صدقے سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی سورج سوا نیزے تک آ جائے گا اور شدید گرمی ہوگی، انسان کے لیے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے اپنے صدقے کے۔ پھر گناہوں کی بخشش ہوگی، فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ صدقے سے میزان بھاری ہو جائے گا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا، یعنی ایک چیز 700 گنا بڑھ جائے گی تو وہ میزان کتنا بھاری ہوگا۔ عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور خاص طور پر اگر چھپا کے صدقہ کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جنت میں درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین برابر ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، دینے والے ہیں۔ اس کے برعکس فرمایا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ صدقے سے دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جبکہ سود سے دوسروں کی ضروریات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہیں۔ اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناشکرے سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب صدقے کی تاکید فرمائی تو قرض دینا تو اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ہر روز اتنا مال آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے جتنی دیر آپ کا مال کسی اور کے پاس بطور قرض رہتا ہے، لیکن اگر کوئی قرض دے کر اس پر سود لے رہا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ذاتی ضرورت ہو یا کاروباری ضرورت، کسی بھی طور پر سود لینا جائز نہیں۔ سود اور تجارت میں فرق ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بزنس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، جبکہ سود لینے والا اپنی رقم بڑھا چڑھا کے وصول کرتا ہے۔ اسی لیے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض نافرمانیاں اللہ کے بغض اور نفرت کا سبب بنتی ہیں. اسی لیے یہاں فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، ناشکرے گناہگار کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یاد رکھیے مالدار ہو کر محتاج کی مدد نہ کرنا، اس کو قرض نہ دینا، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے. پھر فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو خوف اور غم سے نکلنے کا نسخہ ہے یہ کہ انسان نماز بھی قائم کرے دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے. پیچھے عام صدقات کی بات ہو رہی ہے جس میں زکوٰۃ بھی انکلوڈیڈ ہے، یہاں خاص طور پر زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایمان عمل صالح کو جنم دیتا ہے، اور عمل صالح میں ٹاپ پر نماز اور زکوٰۃ ہے. اور پھر جب انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ مدد لیتا ہے اور ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان حرام چیزوں سے زیادہ آسانی سے بچ سکتا ہے. جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو، مت لو ان سے، اگر تم واقعی مومن ہو. پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے، یعنی جو قرض دیا ہوا وہ واپس لے سکتے ہو. نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک مہلت دینا ہوگی، اور اگر تم اصل قرضہ صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی قرض کو معاف کر دینا یہ بہترین صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا. لہٰذا ہم سب کو ایسے احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو قیامت کے دن ہماری پروٹیکشن کا باعث ہوں. پھر فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کے مطابق پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. جو یہاں کرو گے اس کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا، پورا پورا ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے یعنی کم نہ لکھوائے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ یا کمزور ہو، یا وہ خود املا کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی بول ہی نہیں سکتا مثلاً، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم یعنی فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو۔ اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ دیا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ قرض کے لین دین کے لیے 3 اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے لکھ لینا چاہیے، دوسرے یہ کہ مدت مقرر کرنی چاہیے، تیسرے یہ کہ اس پر گواہ بنا لینا چاہیے، لیکن یہ حکم واجب نہیں مستحب ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ قرض کو لکھ لیا جائے۔ اپنے حقوق کی حفاظت کرنا بھی اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، کیونکہ جب لکھت پڑھت کے بغیر یہ معاملے کیے جاتے ہیں اور پھر انسان کے ساتھ نسیان ہے، خطا کا پتلا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، حافظے سے نکل جاتی ہیں، حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر بعض اوقات تعلقات خراب ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان ایسے معاملات کو سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ اس وقت ہم جذبات میں کہہ دیتے ہیں تو گھر کی بات ہے، آپس کا معاملہ ہے،
کوئی نہیں، جب چاہے دے دینا، لیکن پھر جب دوسرا چاہتا ہی نہیں دینا تو پھر اس کے بعد تو بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنا سمجھے اور پھر لین دین کے معاملات میں ان احکامات کی پابندی کرے تو اس میں انسانوں ہی کا بھلا ہے، اور دنیا میں انسان بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات بتائی گئی، اور وہ ہے گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ گواہی چھپانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے دل گناہگار ہو جاتا ہے، یہ دل کا گناہ ہے، اور جب دل گناہگار ہو جائے تو آپ سوچئے کہ پھر باقی نیک کام کہاں سے کرے گا۔ اور ایک اور اہم سبق یہاں سکھایا گیا کہ حصول علم کے لیے جو مددگار اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب تقویٰ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ علم والوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ انہیں سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھی طرح قرآن پڑھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں لیکن قرآن ان کی زبان پہ نہیں چڑھتا، استادوں کو ان کے ساتھ محنت کرنی پڑتی۔ مجھے خاتون نے بتایا کہ میرے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور لکھت پڑھت میں ہر چیز میں گھر کے کاموں میں بہت ہوشیار ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ تم قرآن پڑھ لو۔ کہتی ہیں کہ میں اس کو کتنی دیر صرف چند حروف بتاتی ہوں لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں۔ اگر ہم آسانی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی فخر میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بڑے ماہر ہیں، یہ اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ یعلمکم اللہ، اللہ تم کو سکھاتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے علم دے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے تو اس کا حق کیا ہے کہ پھر اس نعمت کو سنبھال کے رکھا بھی جائے، اس کو بھلا نہ دیا جائے۔ جو چیز اللہ نے بطور احسان آپ کو دی اس کو جانے نہ دیا جائے، اور اس کا حق کیا ہے، اس پہ شکرانہ کیا ہے کہ اس کو تازہ رکھا جائے۔ اب الحمدللہ یہ جو دورہ قرآن شروع ہوا ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی دفعہ کوئی سن رہے ہوں گے، اکثریت جو ہے انہوں نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے۔ میں نے الحمدللہ خود کئی دفعہ پڑھایا بھی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر دفعہ لگتا ہے کہ بالکل نئی چیز، اور اس کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بار بار پڑھتے رہو اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھو، دہرائی کرو۔ اور شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے علم کو آگے پھیلایا جائے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے، دوسروں کو یہاں آنے کی دعوت بھی دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے جو لنکس ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں۔ جو خواتین کسی بھی مجبوری سے گھر سے نہیں نکل سکتی، کچھ بزرگ ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتے موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری سے، تو ان تک یہ میسج پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے کمفرٹ میں اس کو سنتے رہیں، تاکہ علم تازہ ہو جائے۔ کیونکہ ہم زندگی کے ہر روز میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں، پیچھے نہیں جانا، واپس نہیں جانا، آگے جا رہے ہیں، اور ایک دن موت کو جا ملاقات کریں گے۔ جو لکھا ہوا وقت ہے نا اس نے نہیں ٹلنا، لہٰذا ہر وقت اس کی تیاری میں بھی رہنا چاہیے، اور اس کی تیاری میں سے یہ چیز ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہوا ہے: ملک، علم اور قدرت. یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، اونر وہ ہے. ہمارے پاس یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے. ہم دنیا کی کسی بھی چیز کے اصل مالک نہیں ہیں، یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ نے کچھ عرصے کے لیے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے اور پھر واپس اسی کی طرف چلا جائے گا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، وہ صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز تک جانتا ہے. اور تیسری یہ کہ اسے ہر چیز پر پوری قدرت اور کنٹرول ہے، اور خاص طور پر جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، لہٰذا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہی 3 صفات جو ہیں تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی میں بھی آئی ہیں. اور پھر دل کے کن افعال پر محاسبہ ہوگا؟ وہ جن کا انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے، کسی کفر کا یا برے کام کا، تو اس پر محاسبہ ہوگا. یا کسی گناہ کا، مثلاً کوئی چوری کا پکا ارادہ کر لیتا ہے یا زنا کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اگر وہ کر نہیں بھی سکتا تو بہرحال اس برے خیال پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ارادہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا، مگر اس کی نیت پوری ہوتی کہ مجھے موقع ملا تو میں غلط کام کروں گا. تو غلط سوچوں سے، غلط خیالات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے. اور اللہ کی ناراضگی والی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرنا لیکن دل میں چھپانا، یہ عقل اور علم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے کہ انسان کے پاس عقل ہی نہیں. وہ کیا سوچتا ہے اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو تو سب پتا ہے. لہٰذا ظاہر کی صفائی سے زیادہ دلوں کی صفائی کریں، باطن کی، اور دلوں میں کوئی ایسی بات چھپا کے نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جس سے اللہ راضی نہیں. پھر فرمایا رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی، یعنی ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر رسول ایمان رکھتے ہیں. یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو کچھ ہمیں سنایا گیا ہے ہم یہ ماننے کو تیار ہیں. اے ہمارے رب تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یاد رکھیے جیسے صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا، تو ہمارا ایمان بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا مانگنے سے پہلے سمعنا و اطعنا کی بات کی گئی، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل چاہیے. نیک عمل قبولیت کا رستہ ہموار کرتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی دعا کرنی ہو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کریں. پھر فرمایا اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ اللہ کی بے پناہ رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیا جن کے کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو. اور پھر مانگنے کی دعاؤں میں اللہ سے عفو اور عافیت اور مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں. ہماری نجات نہیں ہو سکتی اگر رب ہمیں معاف نہ کرے، ہمیں بخشے نہیں اور ہم پر رحم نہ فرمائے. اور پھر
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو تو اس کے لیے اللہ کو مولا بنا لے. انت مولانا انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، لہٰذا ہمیں تجھ سے ہی مدد چاہیے. سورۃ البقرہ یہاں مکمل ہوتی ہے اور اس کی یہ آخری 2 آیات بہت فضیلت والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام کیا. جس گھر میں بھی یہ آیات 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہ آ سکے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو کیونکہ یہ 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں. لہٰذا یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، ان کو زبانی یاد کر لیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور صبح و شام ان کی تلاوت کرتے رہیے تاکہ ہم سب شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں رہیں. سورۃ بقرہ میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، تو میں سوچ رہی تھی بلکہ خوف آ گیا مجھے اس آیت سے کہ جب بھی ہم کسی دینی مجلس سے تولا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں سے، یا پھر ہر عبادت کے بعد یا پھر ہر نماز کے بعد، تو اگر ہم فساد کی طرف جاتے ہیں، کسی فساد میں مشغول ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کے بھی فساد ہو، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سی بڑی، تو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. آپ نے بتایا کہ فساد اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. ہم عمل تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی، دور قرآن بھی کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، لیکن اہم اس کو حفاظت کرنا ہے. نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، ذکر اذکار سب کچھ کر لیا، اور پھر جب اٹھے اور گھر والوں سے معاملہ ہوا تو وہاں جھگڑا فساد شروع کر دیا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لان تان شروع کر دی، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، شوہر کے سامنے بدتمیزی سے بات کی. تو جو دین پڑھنے والی خواتین ہیں ان سے خاص درخواست ہے کہ وہ اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی انا کو ختم کریں اور اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کرتے ہوئے اپنے رویوں کو درست کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمارے خلاف حجت بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سورۃ البقرہ اللہ کے فضل سے جو مکمل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت نصیب کرے. سورۃ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 3 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 89 نمبر سورت ہے۔ یہ لمبی صورتوں میں سے ہے، اس کی 200 آیات ہیں۔ اس صورت میں خاندان آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمران جو ہے مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اسی نسبت سے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ اس کو الزہرا بھی کہتے ہیں۔ البقرہ اور آل عمران کو ملا کر زہراوین بھی بولا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے ساتھ ساتھ یہ سورت بھی اللہ کا راستہ اختیار کرنے والوں کو روشنی مہیا کرتی ہے، اور اس سورت کا مرکزی نقطہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو پھر کیا کہیں کوئی جگہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی کہ اس جگہ جا کر اللہ سے چھپ کر غلط کام کر لیں؟ لہذا نیکی کرنے اور برائی سے بچنے میں اپنی ذات کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کو سب معلوم ہے کہ کون کہاں کس وقت کیا کرتا ہے، اطاعت کا کام کرتا ہے یا نافرمانی کا کام کرتا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ سب کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ کے اپنے پسند کے ڈیزائن کے مطابق ہے، لہذا کسی کی شکل پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نقص نہیں نکالنے چاہیے کسی رنگ پر، کسی شکل پر، کہ اس کا ناک ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں۔ جس کو بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں فتنہ اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تو محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہو، ترجمہ پڑھتے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی دوسرا مطلب اس سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جیسے حلال حرام سے متعلق احکامات ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ سے روکا گیا۔ لیکن متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے بالا ہوتا ہے۔ انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہیں، لہذا کچھ چیزیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی۔ لہذا جو بات سمجھ نہ آئے تو انسان
اپنی لمیٹیشنز کا اعتراف کرے، اپنی محدودیت کا اعتراف کرے کہ یہ میری کمزوری ہے، میری کمی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی بے مقصد نہیں ہے، نہ اس نے کائنات میں کوئی چیز بے مقصد بنائی ہے اور نہ اپنی کتاب میں کوئی چیز بے مقصد اتاری ہے. لہذا ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن کے محکم حصوں پر عمل کرتے جائیں اور متشابہات پر ایمان رکھیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. متشابہات سے دلیل نہ لیں، کیونکہ ایسا کرنے والے دراصل کجی کے رستے پہ یعنی ٹیڑھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں. واضح دلیل کو چھوڑ کر متشابہ آیت سے کوئی مطلب نکالنا اور اس طریقے کو اختیار کر لینا، یہ انسان کی ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اہل ایمان کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ ہدایت سے پیچھے ہٹنے یا ہدایت سے پھسل جانے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح راستے کی پھسلن ہوتی ہے نا، ایسی ہی عقل کی پھسلن بھی ہوتی ہے. اور عقل کی پھسلن کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھے اور اس رخ سے دیکھے جس سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی کوئی تعویل کر لے، یعنی صحیح رائے قائم نہ کرے اور غلط فہمیوں میں پڑ جائے، کنفیوژن میں پڑ جائے. اور راسخ فی العلم کون ہوتا ہے؟ جو گمراہی سے کجراہی سے ڈرے اور اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرے، دعا کرے. کیونکہ راسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جن کی ساری کوششیں علم حاصل کرنے کی اور سکھانے کی، علم لینے اور دینے کی آخرت کی خاطر ہوتی ہے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ہوتی ہیں. اور یہاں ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ہدایت مل جانا ہی کافی نہیں، صرف قرآن پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر ثابت قدمی نہایت ضروری ہے. اور ہدایت اور حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے کوششوں کے علاوہ انسان کو کثرت سے دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی قیامت کا دن آ کر رہے گا، لہذا اس کی تیاری رکھنی چاہیے اور ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، ہر قیمت پہ چھوڑ دینی چاہیے جو وہاں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ سوچ ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ کوئی عمل ہو، چاہے وہ مال کمانے کا کوئی ذریعہ ہو. انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو اس کی آخرت میں بچت کا ذریعہ بنے، نہ کہ عذاب کا ذریعہ.